جی ناظرین السلام علیکم. نصرت جاوید اور عدنان حیدر آپ کی خدمت میں ہیں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور نصرت جاوید صاحب، آج میں نے ایک تو میں بہت خوش ہوں، بلیوں چل رہا ہے میرا دل کہ جس کے آپ مخالف ٹھہرے اس نے آپ کے تجزیے اور خدشات کو غلط ثابت کیا، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، آئینی بات کرتے ہوئے. گزشتہ 2 دن سے آپ نے ہمارے محترم صدر مملکت اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ایسی تیسی کی ہوئی ہے کہ آئین. اللہ معاف کرے، میں کون ہوتا ہوں بھائی، کیا بات کر رہے ہو؟ سر میں نے سارے کلپ رکھے ہوئے ہیں. آج میں نے اسد سے کہا ہے کہ آج ہم نصرت جاوید کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہیں گے کہ کس طرح صدر پاکستان نے آئین کی سر بلندی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو 90 روز میں الیکشن کرانے کا خط لکھ دیا اور بلایا ہے الیکشن کمیشن کو اپنے پاس. آج یا کل، آج تو وہ نہیں پیش ہوئے مطلب ملنے گئے، تو کل وہ ملنے جائیں گے. آپ کو کس نے کہا کہ کل ملنے جا رہے ہیں؟ وہ مطلب صدر نے بلایا ہے. آپ صدر کو اتنا بے وقت مت کریں. عارف الوی صاحب جو ہیں وہ پہلے ان کا سیکٹری ہیں ابھی تک وقار یا نہیں؟ وہاں ابھی تک تو وہی ہے. ابھی تک وہی ہیں، انہیں نکال نہیں پائے ہیں نا. نہیں وہ تو سر دیکھیں. اچھا، ہمیرا بی بی آ گئی ہیں، انہوں نے چارج لے لیا جس کی انہوں نے فرمائش کی تھی. اچھا کسی کی تعریف بھی کر دیں. او بھائی میرے، بالکل جو نہیں. آئین کہتا ہے 90 روز. مجھے اس شخص کے بارے میں اب میں بضد ہوں کہ موصوف کو کوئی لیگل ایڈوائس نہیں مل رہی ہے. کیبنٹ سیکریٹریٹ میں کیبنٹ ڈویژن میں 3 فلور پر ایک باقاعدہ سیکشن ہے جس کا صرف اور صرف ایک پرپز ہے، وہ یہ کہ وہ صدر صاحب جب بھی ان سے کسی بھی موضوع کے اوپر رائے مانگے، یعنی ایک پورا سیکشن ہے ڈیووٹڈ، تو وہ ان کو چھان بین کر کے، اور وہ لوگ جو کہ یہ کام کرتے ہیں ان کی اہلیت جو ہے وہ کم از کم ہائی کورٹ کے جج جتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے صاحب؟ تو انہوں نے لیگل ایڈوائس کیا تبھی یہ خط لکھا نا سر. 48(5) کا حوالہ دیا کہ لیگل آپ نے. ایڈوائس نہیں ہے میرا. اب مجھے مجبور نہ کریں، میں مجبور ہو جاؤں گا پوری گیم کھولنے کو، لیکن ابھی میں جان بوجھ کر خاموش ہوں. حضور، ان کی گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا F10 میں ملاقات ہوئی ہے ایک، جہاں پہ 8 سے 10 پراڈو تھی. وہاں پر اب میں اس چکر میں ہوں کہ مجھے مکمل شرکاء کا نام مل جائے. اس سے کیا ہوگا سر؟ اس سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ سازش کہاں تیار ہوئی اور اس کے کون کون لوگ اس کے شریک تھے. اس کے بعد انہوں نے 1 منٹ ٹھہرو، بات سنو میری. انہوں نے آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا 48(5). سن تو لو نا، یہی حوالہ دیا نا 48(5) کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب، آئین کے 48(5) نے مجھے حق دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ اناؤنس کروں. کیونکہ میں نے اسمبلی ڈیزالو کی آن دا ریکویسٹ آف پرائم منسٹر. صحیح ہے نا سر؟ اب یہ کس دن ہوئی ہے اناؤنس؟ سر 9 تاریخ کو سر. آج کیا تاریخ ہے؟ اب 22 تاریخ ہے شاید. 23 تاریخ. ہاں؟ ہاں. کیوں اتنے دن لگائے بھائی؟ آج آپ نے تحلیل کی ہے نا، تو 90 دن ہے محض آپ کے پاس. ارے بابو، نگران وزیر اعظم ہے، نگران کا ہو گیا. اچھا جی، کب حلف لیا نگران وزیر اعظم صاحب نے؟ 17 تو 18 کو کر دیتے، 19 کو کر دیتے، 23 کو کیوں؟ 14 کو وزیر اعظم نے 17 کو کیبنٹ کمپلیٹ ہو گئی. چلیے یار، 18 کو کر دیتے، 23 کیوں؟ اچھا ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی میں ایک بات آپ سے دوبارہ نصرت جاوید صاحب، آپ مجھے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. آئی ایم اسٹک ود دس لیٹر. نصرت جاوید کو 2 دن اعتراض رہا کہ پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیوں کر دیا. نصرت جاوید صاحب، پریزیڈنٹ نے کیوں ٹویٹ کر دیا؟ پریزیڈنٹ نے ایز پریزیڈنٹ نہیں کیا، پریزیڈنٹ نے عارف الوی کے طور پر سر ٹویٹ کیا. جہاں دنیا بھر کی لیڈرشپ ٹویٹ پہ چلتی ہے سر. سر آپ کے سامنے بائیڈن کبھی بائیڈن کے نام سے ٹویٹ نہیں کرتا. پورٹس، پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. میں ایکسپٹ کر رہا ہوں آپ کی بات، لیکن یہ جو ٹویٹ جس پہ آپ یار بات سنو میری. عارف الوی صاحب جو ہیں، ذاتی طور پر میں تمہیں بتاؤں، میں ایز نصرت جاوید میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد یا صوبائی اسمبلی، میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے جب اسمبلی توڑی تھی اس کے 90 دنوں بعد پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے تھا. یہی بات تو پریزیڈنٹ کر رہے ہیں نا بھائی. سن تو لو نا، وہ میری رائے ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ صدر پاکستان کو اپنا اختیار، ہاں، وہ جو ہے 23 اگست کو کیوں یاد آیا؟ میں نے تو اب میں نے شک شبے کا ویلا ہے، یہ بلے شاہ کا زمانہ ہے یہ. حضور، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ
अगर ये देखिए 17 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये कहा कि जी चूंकि 7वीं मर्दमशुमारी का ऐलान हो चुका नोटिफाई है, हो चुकी है, ठीक है, लिहाजा हम आईन के आर्टिकल 51 जो कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के साथ मिलके हम मुंदरजा झेल इक़दाम उठा रहे हैं नए हल्का बंदियों के लिए। ठीक है, वो देकर उन्होंने पूरा शेड्यूल दे दिया और कहा कि वो दिसंबर की कौन सी 14 तारीख तारीख को खत्म होगा? 14 तारीख। अच्छा, अब ये लेटर इशू हो गया ना 17 को, 18 तारीख को सदर पाकिस्तान कहते हैं हेलो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप क्या आजकल यानी इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको होशो आवाज खो गए? भैया ये आइन का आर्टिकल तो ये कहता है 48। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आइन के हवाला दे रहा है, ये भी आइन का हवाला दे रहे हैं, और मैं और आप हमारी बदकिस्मती ये देखें कि इस वक्त जो हमें देखने वाले हैं, हर घर की कहानी ये है कि वहां पे लोग आंसू बहा रहे हैं अपने बिजली के बिल देखकर। तो उसके बारे में आऊंगा बाद में, लेकिन अब मैं और आप दोनों जो है ना माहिरीन कानून बन जाएंगे। हम बुलाएंगे किसी को कि साहब हमें गाइड कीजिए, हमें किन चीजों में उलझा रहा है ये शख्स। सर जावेद साहब देखिए, ये जब मैं आप मुझे ये बताएं क्या ये सर अगर ये लेटर ना लिखा होता तो नुसरत जावेद आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले मंडे को बैठ के फिर कह रहा होता कि जी देखिए आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, प्रेसिडेंट सोया हुआ था, उसने काम कर दिया, वो कम से कम उसकी तारीफ करो। नहीं, इस वक्त वो गंद डाल रहे हैं, आइन की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट लिखे। 17 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऑर्डर किया है, ये जो प्रेस रिलीज, सर 18 को फ्राइडे था, फिर जुम्मा नहीं, ये गैर आईनी है, बाबू ये गैर आईनी है, ये भी आईनी है, ये भी आईनी है, वो भी आईनी है। अच्छा, दोनों आईनी हो गए, अब या तो इन दोनों में टॉस कर लो, क्या मतलब? वरना भाई यही होगा ना, भाई आप भी आईनी, आपने कदम उठाया, मैंने भी आईनी कदम उठाया। असल गेम ये है कि ये चाहते हैं कि मामला बिलाखिर ये पहुंच जाए कोर्ट में ही होगा, जाहिर है कि भाई आइन की एक तौजी आप करेंगे, एक मैं करूंगा, फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो इनका ख्याल है कि वो कहेगा नुसरत जावेद साहब, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले 90 दिनों में इलेक्शन करवा लिए थे? जावेद साहब, क्या 14 मई के फैसले पर अमल हुआ? और 14 मई का फैसला तो आ गया, फैसला वो भी एक तमाचा है इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर। नुसरत जावेद साहब, हम कहीं और चले जाएंगे। मैं इस आरिफ अलवी साहब के कुछ 4 साल और 9 महीनों में उनका ये जो विजन अब देखा है, क्या विजन है, जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे जिस तरह स्टैंड किया और जिस तरह इलेक्शन के लिए कोर्स उन्होंने कहा कि मैं जब वो गजट नोटिफिकेशन वो भी हो गया, तो सर जब और इत्तेफाक से वो भी मेरा ख्याल है 17 या 18 नुसरत जावेद साहब, तो जब सामने आएगा तो बात पता लगेगी ना। उस बेचारे को तो रखा ही पसे पर्दा गया। नहीं तो उन्होंने किस सर ये उनका एक विजन है, एक आईनी विजन है कि जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात आई और जब इलेक्शन की बात आई, ये तखरीबकारी विजन है। और ये बिल्कुल ये है कि वो जो पीटीआई के हमारे दोस्त, वो दोस्त जो वाकई दिल से, मैं उनके खुलूस पर बखुदा सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये उनको धोखा दे रहे हैं। कहो मैं डट गया जी, तुसी फिक्र ना करो, मैं ना ले, और वो डट गया है। नहीं डटे सर देखें, आपका मैं बड़ा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, साजिश में और डटे रहने में बहुत फर्क होता है। मुझे समझाएं तो सही, एक बंदा आईनी काम करे वो आपको साजिशी लगता है? वो आईनी काम मुझे उस वक्त लगता कि जैसे ही इन्होंने तहलील को हुआ, ओथ ले लिया वजीर आजम से, उसके फौरन बाद इन्होंने ये आज वाली चिट्ठी लिखी होती चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मैं कहता यार देखो ना बंदा, पहले उन्होंने पहला एक छुरी मारी, डिजन कंट्रोवर्शियल बनाया 2 एक्ट्स को, जो कानून तो अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं, उनमें उन्होंने कुछ तरामीम को अपनी तरफ से नाकाबिले इत्तलाक बनाने की कोशिश। जाती रंजिश तो नहीं है आपकी आरिफ अलवी साहब? ओ भाई, मेरा उन्होंने बाप मारा हुआ है भाई, खुदा के लिए मतलब मेरी क्या जाती रंजिश होगी? मैं हैरान होता हूं, खुदा का वास्ता है, वो एक कितने मुझे साजिशी लोग, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, सर, पाकिस्तान का मैन जो साजिश को एक्सपोज कर रहा है, ही इज द मैन हु इज ट्राइंग टू प्रूव कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
یہ انووک کر رہے ہیں بدستور مسلسل مدانی مار مار کے آئینی بحران کو مزید گمبھیر کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک لمحے کو معاشی استحکام نہیں آئے گا. میں اور آپ جو ہیں آج ڈالر کی قیمت ڈسکس کرنے کی بجائے, بجلی کے بل ڈسکس کرنے کی بجائے, جنہوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں, ہم بیٹھ کر کہہ رہے ہیں علی صاحب نے آئین کی. میں ایک مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے نے قصہ خانی بازار میں 1972 کی بات, لوگ کہتے تھے آئین, تو وہ غصے میں آ کے تل ملا اٹھے. انہوں نے کہا آئین کیا چپلی کباب ہوتا ہے جس سے لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں؟ بخدا اس وقت میری دانش میں آئین جو ہے, کیا آئین؟ جس گھر میں بچیوں کی بالیاں بیچ کر انہوں نے بجلی کے بل دیے ہیں, انہیں تمہارے آئین سے کیا لینا؟ میں آپ کے جذبات کی قدر خدا کے لیے نہیں, ڈرامے لگا رہا ہے یہ شخص. میں آپ کے جذبات, ہائے اللہ, آئین آئین. نصرت صاحب, میں آپ کے نہیں یار, جذبات کی دیکھو قدر بات کرتا سنو میری ہوں. بات, وہ کرو. 15 دن آپ نے یہ رونا پیٹا میرے سامنے بیٹھ کے, عدنان حیدر اس ملک اور کا اس آئین کو ختم کہو ہو گیا. یہ ہفتے کے دن لیفٹینٹ میں کس کے گھر تھا؟ اس سر ہی از اے بتائے اگر اتنا ہے نا. ہی از اے پریزیڈنٹ, ہی کین اینی باڈی کین انوائٹ ہم. یہ کوئی پابندی ہوگی کہ پریزیڈنٹ تو وہ کہیں جا نہیں سکتا. بھائی صاحب یہ جن کے گھر گئے تھے ان کا نام لیں نا ذرا, یہ بتائیں وہ پہلے کون سے محکمے میں تھے, وہ ریٹائر کس عہدے سے ہوئے, آج کل کیا کرتے ہیں ڈنٹنگ, کس کے لیے؟ یہ ایک لمبی ہیلو, لمبی کہانی. ارے ہاں میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ابھی میں اشارے کر رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں آپ اور جہاں یہ گئے تھے ان کا کسی زمانے میں ملک امیر اسلم سے کیا تعلق ہوتا تھا؟ اچھا ملک اس کا امیر نام آپ اسلم مجھے بتا چکے ہیں کہ وہ نام سامنے آیا تو چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ جو آئینی علم اٹھایا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, آئینی علم نہیں, بالکل نہیں آئینی علم. یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. سوری ٹو سے, میں یہاں روکوں گا. مجھے ایک بات ہے, 15 دن آپ نے اس آڈینس کو کہا کہ یہ آئین کہتا ہے 90 روز میں الیکشن, کہا آپ نے؟ میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے, ہمیشہ میری یہ پوزیشن ہے کہ آئین یہ 15 دنوں میں نہیں کہا. میں نے ہمیشہ یہ کہا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی نے, محمود خان نے جب اپنے اپنے صوبوں کی اسمبلیاں توڑی تھی تو 90 دنوں کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اور اب سن تو لینا میری بات, وہ نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اگین نادان دوستوں نے ایگری وتھ یو, ٹھیک ہے. اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دوسروں نے بھی گیم بڑی صحیح کھیلی. جاتے جاتے انہوں نے کہا جی نئی مردم شماری منظور. جب نئی مردم شماری منظور تو پھر آئین انٹائرلی ڈفرنٹ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو بہت کیٹیگوریکلی اسی آئین میں 48(5) ہے. یار سن تو لے, اگر اسی آئین میں اب جس کا جو چپلی کباب کھانی ہے نا, بھول جاؤ لوگوں کے دکھ, لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کتنے ماہر آئین اور قانون ہیں. وہ جناب یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل ہے 51, ہاں, اس کی یہ دیکھیے شق 2, ایک شخص ووٹ دینے کا حقدار ہوگا اگر وہ پاکستان کا شہری ہو, وہ عمر میں 18 سال سے کم نہ ہو. اب نئی مردم شماری مان لی گئی ہے. اب فرض کرو, مجھے اب ایگزیکٹ تعداد معلوم نہیں, 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ آپ کے ہاں نئے ووٹر پیدا ہو چکے ہیں. آپ ان سے یہ آئینی حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو ووٹ سر, نئے ووٹ, رائٹ ٹو ووٹ آپ کا بنیادی حق ہے. میرے بھائی آپ 2023 میں رہتے ہیں, 1923 میں نہیں رہتے. نصرت جاوید صاحب, آپ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں, دیر از آن لائن سسٹم, آپ کا ووٹ رجسٹر ہو سکتا ہے. ہو چکا ہے. تو پھر یہ جب انہوں نے جب یہ لکھا تھا نا, یہ سنو یار میرے پیارے بھائی, خدا کے لیے تم پھر وہی کر رہے ہو, میرا تم دل جلانے کے علاوہ تم کچھ نہیں کر رہے. میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے آئین کی پاسداری رکھی, جو کہہ رہا ہے کہ 48(5) چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ بھائی وقت پہ الیکشن ہو, 90 روز میں الیکشن ہو, تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, ان کو کل جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لکھیں کہ صاحب میں نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت دی ہے, انہوں نے دعوت دی ہے, میں ان سے مشورے کرنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات کے لیے ضرور حاضر ہو جاؤں گا. تو فی الحال مجھے یہ راؤنڈ آف کنسلٹیشنز ود پولیٹیکل لیڈرز مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ 90 دن کیوں رکھے گئے ہیں؟ آپ کو پتہ 90 دن کیوں رکھے گئے ہیں؟ اچھا ابھی ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا. اچھا فرض کرو الیکشن کمیشنر کا یعنی جواب ہی نہیں دیتا ان کے خط کا, تو کیا کر لیں گے؟ فون کر کے 111 بریگیڈ کو بھیجیں گے کہ ان چک کے لے آؤ. نہیں, میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, ایسی پوچھ رہا ہوں. اور جرا بندہ وہ قانون نہیں کر سکیا,
او این بلائے گا جناب کہ جو اٹ سیلف ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں. آپ ویسے تو اس کا مطلب کہ پوائنٹ سکورنگ آپ ہوئی اس نا. سننے والے کے ساتھ زیادتی کر رہے کر رہا ہوں ہیں. میں؟ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس ملک میں تم رہتی ہو اس کا صدر بے وقت ہے, بے وزن ہے. یہ تو ٹیکنیکلی President of Pakistan. یہ نہیں, یہ امریکی صدر نہیں ہے, یہ پارلیمانی He is the نظام ہے. supreme commander of Pakistan. سپریم کمانڈر کہنے کو ہے اس کے لیے, لیکن وہ ٹیکنیکلی ایگزیکٹو اتھارٹی کوئی نہیں ہے اس کے پاس. وی آر اے پارلیمنٹری سسٹم بھائی. یہاں پہ چیف ایگزیکٹو But اب آپ کے پاس allegedly وزیر اعظم You have- ہوتا ہے. you have not the No, power. no, no, You have even national نگران وزیر اعظم از دا چیف ایگزیکٹو بابو. یس, ڈو یو نو دس نا. آپ نے تو آئین کا ماشاءاللہ بہت زیادہ. آپ میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ اس وقت جو آئین کا پاسبان ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. کیسے؟ کیونکہ اس نے یہ خط لکھ دیا. یہ پاسبان کہیں بھی غیر آئینی کام ہوگا جیسے آفیشل سیکرٹ ایکٹ تھا, ہی ٹیک اسٹینڈ. نہیں, وہ غیر آئینی کیا ہوا؟ اسے جس ٹائم عارف الوی صاحب کو پتا لگا اسرائیل کی پارلیمان سے منظور ہوا تھا. نہیں, مجھے بتاؤ غیر آئینی کیسے ہوا؟ نہیں, مجھے سیریسلی بتاؤ نا, کیا اسرائیل کی پارلیمان نے وہ منظور کی تھی ترامیم؟ اچھا, مجھے ذاتی طور پر مجھے وہ ترامیم جو ہیں بہت ڈریکونین محسوس ہوتی ہیں. یہ میں نصرت جاوید کہہ رہا ہوں, اوکے, بٹ دا پوائنٹ از یہ پارلیمان نے منظور کی, میں کیا کروں؟ ہاں, اور میں یہ میری دانش میں اس میں ووٹ کو عزت دو والوں نے بریک پہ جانا ہے اور نام نہاد وہ جو بریک پہ جانا ہے, انسانی حقوق بریک کے پہ جانا ہے. چیمپئن جو تھوڑے سے بھی بنے ہوئے تھے پیپلز ایک- پارٹی, میرے انہوں نے اپنی ریپوٹیشن کو تباہ کیا ان دونوں قوانین میں اس طرح کی ترامیم کے ذریعے. میرے معزز سامعین اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کیا خط لکھنا وقت غلط تھا یا خط لکھنا ہی غلط خط لکھنے کی انٹینشن جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. How you will decide this یار؟ او بھائی, میں آپ نجومی ہیں, نہیں, آپ سائیکل نو, میں اپنا میرے ایک رائے ہے, میں مبصر ہوں, میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں ٹائی لگا کے. میرا طرح کی خیال ہے میں بال نکالنے بیٹھا ہوں. نصرت صاحب مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے لائیو, میں گفتگو کرتا ہوں تو یہ کہ میرے بارے میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ سیاسی امور کے بارے میں تبصرہ رائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, Excuse me. میں بتا رہا ہوں نا, That is اس شورا آفاق تبصرے کے بعد خاموشی تو بنتی ہے. ضرور خاموشی اس کے سوگ میں کہیں کہ اگر آپ تبصرہ نگار ہیں تو اس کے سوگ میں خاموشی. جو شورا آفاق, جو شورا پلیز آفاق, کہو کہ اس کے سوگ میں سوائے خاموشی کے اس کیا ہو قدر سکتا ہے؟ گستاخی میں نہیں کرتا, لیکن کر اس لو شورا یار, آفاق کیا تجزیے کے بعد خاموشی. بریک پہ جائیے. دوسرا جاوید صاحب, میں کہتا ہوں نا, دن وہ نہیں رہے تو دن یہ بھی نہیں رہنے. اچھی خبریں ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے لیے. آج جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے آف کورس حق میں بھی ہیں اور بڑے الارمنگ بھی ہیں, کہ جس طرح رائٹ نہیں دیا جاتا دفاع کا, حق کا دفاع عدالتوں میں, اور یہ روٹین میٹر ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے معاملے میں اگر ہائی لائٹ ہوا تو یہ اچھی بات. انہوں نے کہا ہے کہ بادی النظر میں توشہ خانہ سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں. اچھی بات ہے, اور انہوں نے نوٹس لیا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف چونکہ ہائی پروفائل شخصیت ہیں, تو ان کے کیس کے حوالے سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور ٹرائل کورٹ نے جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں, عام انسان مثلا کو آدمی اگر پکڑا جائے چوری چکاری یا یہ وہ, تو اس سلسلے میں بھی اگر فرض کرو ایسی کوتاہیاں بھی دیکھ لی آف کورس ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا نا, امید کرنی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں امید باندھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب دیکھیں گے کہ یار کوئی جائزہ لیں گے کہ اور بھی کوئی 8-9, اور یہ میں ہرگز تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں اچھی انداز میں دل کی اتھا. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ اکثر طنز کرتے ہیں تحریک انصاف. میں اسی لیے میں یہ وضاحت کیوں یار, مجھے کیا بھائی, پھر وہی بات ہے, ہمارا کام ہے بھائی اپنی ہر ممکن کوشش کرنا کہ جتنا بھی ذہن کو اندھی نفرت اور عقیدت کی اس تقسیم سے بچ کر صاف رکھتے ہوئے سوچ جو ذہن میں آئے. ویسے یہ بڑے بولڈ ریمارک دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے. پہلے بھی جب گرفتار ہوئے تھے تو ایک بڑی لگژری کار میں منگوایا تھا انہوں نے. تو کیا ابھی بھی بلا لیں گے وہ, کیا مطلب کہ دیکھو نا بات سنیں میری, انہوں نے ان کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو اگر تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑ رہا ہے, بہرحال وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر یہ کہ اگر کچھ ان کو واقعی ریلیف بھی مہیا کرنی ہے
تو بڑے کیسز سے ہی کچھ فائدہ ہوگا. لیکن جس طرح کیسز لگے ہیں, کل ہائی کورٹ میں بھی ہے, پھر سپریم کورٹ نے دوپہر میں بلا لیا جی ہاں، ہے لیکن آفٹر دا ہائی کورٹ, سو اٹس مین دیر از اے چانس کہ خان کو کچھ ریلیز یا لیکن وہ یہ کہ پہلی تو گرفتاری کی دوسری صورت نکل آئی ہے, وہ لاہور میں جو حملہ ہوا تھا ڈی آئی جی. نہیں وہ تو بعد میں گرفتاری ہوگی نا, ابھی تو ریلیز کر دیں گے نا سر. ارے بھائی انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی یعنی کہ ادھر سے رہا ہوتے بھی اگر باہر بھی آ جائیں نا, جیسے شہریار آفریدی وغیرہ کے ساتھ ہوتا رہا, تو وہ پھر اب شہریار آفریدی وہ خان کے ساتھ نہیں کر سکتے, ہی چیئرمین آف دی پارٹی ہے سر. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا انہی کے ساتھ آہستہ آہستہ پھر اسی راستے پہ لانے میں دیر لگتی ہے نا, لیکن ٹیکنیک وہی استعمال ہوگی. اور یہ میں کو خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے ایک ہفتہ پہلے بھی جب اس پہ بابو بات یہ کی میں تھی, آپ نہیں کو اب خوشی ٹھیک سے ہے, نہیں کہہ رہا ہوں, یہ افسوس سے کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارے ہاں جب تک سابق وزرائے اعظم کو عبرت کا نشان نہ بنایا جائے تو یہ بات کیسے اسٹیبلش ہو کہ ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف اسی لائن میں کھڑے ہو گئے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کھڑے ہوئے, جس میں نواز شریف کھڑے ہوئے, جس میں نہیں ان کے لیے دیکھو بات سنو میری, وہ تو جس دھج سے گیا کو مقتل والی جو بات ہے نا فیصلہ والی, ادھر گلا اور سر. ہاں ادھر یہ ہے کہ یہ اپنی ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اپریشیبل بات ہے, لیکن اب جس طرح کی ریلیف انہیں مل رہی ہے, کاش کے پاکستان کے جو دیگر کہاں مل رہی ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ بھلے مل جائے عدالتوں سے, میں لفظ عدالت استعمال کر رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میرا تو اپنا خیال ہے کہ جہاں پر بہت مشکل ہو جائے گا انہیں ریلیف یعنی وہ یہ کہ پرووائڈ کرنا, میری دانش میں اگر کوئی شخص میرے کہے پہ اعتبار کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں, لیکن میں کنونسڈ ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو صحیح معنوں میں جو گھیرا جائے گا وہ سائفر کیس میں گھیرا جائے گا. تو صحیح اصل جو کیس بن رہا ہے نا, جس میں اب شاہ محمود قریشی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اب آپ کا آئی نو آپ نجومی نہیں ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, میں اسی پہ رہا ہوں, تجزیہ چاہے اس میں وہ ترامیم سٹرائک ڈاؤن بھی ہو جائیں جن پہ بقول آپ کے الوی صاحب ابھی بل آئے ہیں اور انہوں نے اپنا بڑا ہی ٹیک اے گڈ سٹینڈ. مطلب میرا ماشاءاللہ. ہاں اچھا, میرا پوائنٹ کیا ہے, میرا پوائنٹ لے لینا. آپ کا تجزیہ پچھلے ہفتے بھی یہی تھا جو مجھے فیل ہوا کہ خان باہر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. میں تو بھائی میری اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریلیف مل رہا ہے ان کو. میری تو خواہش ہوگی وہ کل رہا ہو جائیں اور ہم ان کے پاؤں پڑیں اور کہیں کہ یہاں بیٹھیں سر, ہمارا شو بھی کو دیکھ لیں, ان کا انٹرویو کریں, ہیں آپ کے خصوصی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے کوئی تعلقات نہیں, تو الحمدللہ میں واحد صحافی ہوں جس کے سیاست دانوں سے کم تعلقات. اچھا چلیں شکر ہے, اسی لیے آپ اتنے زیادہ یعنی کلیئر ہیڈڈ ہیں. تو وہ یہ ہے کہ لیکن سر میں تو بھائی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ پارٹیاں کدھر لڑائی کدھر نہ لوندی پئی ہے. ٹھیک ہے, 9 مئی کے سلسلے میں آلریڈی ان کو ملوث کر لیا گیا, ڈی آئی جی صاحب نے لاہور نے وارنٹ تیار. لیکن میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اصل جو خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں نادان دوستوں والی ہے. یہ جس شخص نے انٹرسیپٹ میں وہ سٹوری چھاپی, اس نے تو فائدہ دیا تحریک انصاف. نہیں صاحب, اس کے انٹرو میں لکھا گیا کہ یہ جو ہمیں کاپی دی گئی ہے, اس کاپی دینے والے کا تعلق سنو تحریک انصاف سے نہیں ہے, ریٹائرڈ ملٹری پرسن. ٹھیک, ہاں اب اس کو اگنور کر دیا جاتا, لیکن امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے سوال ہوتا ہے ہاں کہ جی یہ جو بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی میسج گیا تھا, انہوں نے کامنٹ نہیں کیا اس پہ. سر کیا کامنٹ کیا ہے اور نہیں ارے کیا کر رہے ہو اسد صاحب. اور سر میں نے پوری طرح سنا. ہیلو میرے بھائی ذرا سنائیے, آپ نے ایم فل میرا خیال ہے ڈپلومیسی میں نہیں کیا تھا, اس میں بھی کر لیتے. نہیں ڈپلومیسی میں کر لیتے, فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی میں جاتے. جی پلے کریں, جی ہو سکتا ہے پلے کریں. ہمارے گاؤں میں نا سوراخی ہوتے ہیں جوگی. جی جی میں کہا تسی وہی کام کر دے اینا بریک نقطہ کر لیا. ارے میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے, میں نے اپنی زندگی کے 25 سال, میں نے ایم فل نہیں کیا انٹرنیشنل افیئرز میں, لیکن میں نے 25 سال خارجہ امور کو میں نے رپورٹ کیا ہے بابا. آئی ہیو بن, میری بدقسمتی ایم فل تو نہ کر پایا, لیکن 6 مہینے کے لیے فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی, ہاں ہارورڈ کا ایک فیکلٹی ہے, وہاں پہ بھی آپ کے بھائی نے کو وقت گزارا.
اور وہاں پہ ہمیں سکھایا یہ جاتا تھا ہاؤ ٹو ریڈ نیوز پیپرس، ہاؤ ٹو ریڈ نیوز پیپرس، اچھا جی، ہاؤ ٹو انٹرپریٹ ڈپلومیٹک لینگویج. اب وہ کہہ رہا ہے، اس تو سوال کر رہا ہے، کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے، تسی نہیں ہٹایا ہونا عمران خان کو، آپ نے نہیں ہٹایا ہوگا، لیکن یہ جو انہوں نے یہ جو کاپی سی دی ہے، آپ کے خیال میں کچھ اس طرح کی گفتگو کی تھی؟ تو وہ جواب کیا دیتا ہے ترجمان؟ کلوزش، اس سے قریب تر ہے. اب یہ کلوزش کا لفظ اس ترجمان نے ایسے نہیں استعمال کیا. میں یہ بات بھی سوچنے کو مجبور ہوں کہ غالباً یہ سوال کروایا گیا ہے. او بھائی وہاں بھی چلتے ہیں لفافے بھائی نہیں ہوتی ایسی گل نہیں. ہم تو اچھا میں سمجھا سی یہ احساس پاکستان میں حاصل ہے. بائی دا گریس آف گاڈ دیکھو جہاں پہ بھی اسٹیٹ ہوگی اور تو اس کے بڑا مخبر بھی ہوں گے. سمجھائیے گا، ٹائم بھی کم ہے، یہ کیسے اس کے خلاف چلا گیا؟ کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ایک حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو متن چھاپا گیا ہے دیٹ از کلوز ٹو دی ریئل، کلوزش، کہ جو ہم نے پیغام دیا تھا اس کے قریب تر ہے. تو اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے تو فائدہ ہوا. نہیں، اس سے نقصان یہ ہوا کہ جی ہاں سائفر کا متن انٹرسیپٹ والوں کے پاس ہے، ڈی کوڈڈ میسج. او مائی گاڈ، انڈرسٹینڈ. اور آپ کو یاد ہے کہ جن کو ریلیف مل رہی ہے وہ ہماری کولیگ بڑی، ہماری اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ انرجیٹک رکھے، ماریا میمن، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا ہاں وہ گم ہو گئی ہے کاپی. تو یہ گم ہو کے کاپی جو انٹرسیپٹ چاہیے جن کو کہنا کلوزش. میرا خیال ہے میں اب آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ وہ سو انٹرسیپٹ سٹوری جس نے کی وہ ایکچولی ان کو فائدہ نہیں، لانگ ٹرم میں نقصان. وہی جو میں آپ سے مستقل کہے چلے جا رہا ہوں، نادان دوست. اچھا ویسے کبھی کبھی آپ بہت دانا گفتگو کرتے ہیں، اس پر بھی خاموشی ایسے کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے. لیکن بابو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ٹائم میرے پاس کم ہے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے دیکھو اپنے آپ کو نا خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہیے. میں بہت سارے لیڈروں کے بارے میں سوچتا ہوتا تھا، میں بہت پرانی، ابھی بہت میرے پاس تاریخی باتیں بھی ہیں. میں تمہیں صرف یہ بات بتا دیتا ہوں، 1999 مارشل لا تو نہیں لگ سکتا جی. یہاں سے وہ گئے ہوئے تھے شہباز، وہاں سے تو وہاں سے آیا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی غیر آئینی اقدام کو یہ وہ فلاں ڈماغ. 12 اکتوبر ہو گیا تو کیا ہو گیا تھا؟ امریکہ نے کیا B-52 بھیج دیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. بالکل. وقت بریک کا چھوڑا کرو. اور بریک کے بعد آپ کے اور میرے کامن مسئلے. بریک کے بعد نصرت جاوید صاحب آپ سے سوال پوچھتے ہوئے مجھے یقین ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے کہ آپ سارا مسئلہ سامنے والے پہ ڈال دیتے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. پہلے شہباز شریف نظر آتے تھے، اب آپ کو عارف الوی صاحب نظر آتے ہیں اور کاکڑ صاحب نظر آتے ہیں. خود آپ یہ نعرہ پڑھتے ہیں، وہ کیا شعر آپ پڑھتے ہوتے ہیں؟ حادثہ یکدم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے وقت کرتا ہے پرورش پر سر مہنگائی. اور یہ نہ کہہ دینا کاکڑ صاحب ذمہ دار نے. بجلی کا یونٹ 2-2.5 روپے پھر مہنگا ہو گیا ہے. آلریڈی لوگوں کے گھروں میں جو بل آئے میرا خیال ہونے والا ہے اور حسین. ہاں 5 روپے 40 پیسے. ابھی دیکھیے 5 روپے 40 پیسے اور ہونے. یہ جو اب بل آ رہے ہیں اس پہ آئیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ پھر کہیں گے بھائی مجھے تو اس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے نا جو اب بھی جس کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ اب آپ پھر کہیں گے میں آج تک ساری زندگی ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ سے نہیں ملا ہوں، میں انہیں جانتا ہی نہیں. درست؟ میں نے تمہیں کہا یار مجھے ان کی نگران وزیر خزانہ پہ تعیناتی اپسیٹ کر رہی ہے. آپ نے ایک دم سے میرے ساتھ خطاب فرما دیا اور مجھے 2 دن لگے آپ کو صرف یہ بتانے میں کہ یار میں خدا نخواستہ ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 رویے ہوتے ہیں. ایک رویہ کہتا ہے کہ جی لیٹ دی بازار، مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرو، طلب اور رسد کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ. ارے یار نہیں، ٹائم کی بات نہیں ہوتی. ایک آپ کا ورک پلان ہوتا ہے. وہ 16 مہینے کے جو نکمے تعینات تھے یہاں ان پہ بات نہیں کریں گے آپ. آج غریب بیچارہ مر گیا اس ملک کے اندر. 6 ہفتے گزر جانے دیجئے، میرے منہ میں خاک. وہ جو 16 مہینے کی بدماشی کر کے گئے نا، لوگ کہیں گے یار ویسے ایک گل ہے جی
ਡਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਡਾਲਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ तो यार एक दिन में 6 रुपए वक्त ਜਾਂਦਾ। यार लोगों की जो यादाश्त होती है ना बाबू, वो बहुत फिक्कल होती है। मिलान कुंद्रा इतना मशहूर जो नॉवलिस्ट था उस जमाने में, चेकोस्लोवाकिया का वाक़, तो उसने कहा है कि सियासतदान हुक्मरान दुनिया भर के ये फ़ायदा उठाते हैं आवाम की इज्तिमाई यादाश्त की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उससे। इस वक्त आज जैसे एक दिन में 6 रुपए, गुज़श्ता हफ्ते 2 दिनों में 6 रुपए। साहब, कथा कलामी की माफी, हिंदुस्तान चांद पे उतर चुका है। और मंडी बहाउद्दीन में एक माँ के पास 7 बच्चे थे, उसने अपने मियाँ से कहा आप पैसे भेजो, बिजली का बिल देना है 10,000 रुपये। उसने कहा कहीं से उधार ले लो। उसने कहा उधार भी लोग नहीं देते, तो उसने जहर दिया बच्चों को, 2 मर गए और 3-4 की जान बचा ली गई। और ये तो ये है चलो आपका पाकिस्तान। एक कहानी आपने एक सुन ली ना, या 2 सुन ली। भैया मेरे, माफ करता हूं, खैर मैं जिक्र नहीं करना चाहता, चले, बहरहाल ऑन एवरेज एक हफ्ते में 3 या 4 बहुत ही माकूल अफराद जो हैं वो राबिता करते हैं कि जी इतने पैसे थोड़े से कंट्रीब्यूट कर दें, ये हमारा मिल रहा है। यानी अच्छे दिन आएंगे, इनके होते हुए नहीं आ सकते। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसका सबसे पहले जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, ना मौजूदा हुकूमत है, ना जो ये 16 महीने करके गए हैं वो है। ये मामला 1950 से गड़बड़ शुरू हुआ है, तो वो कहानी लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास काफ़ी मौके आए थे जहाँ पर कि हम इस ड्रिफ्ट को गिरफ्त में ला सकते थे। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये निगरान हुकूमत भी थोड़ी सी जुर्रत कर ले। आपको लगता है गरीब के बारे में कुछ सोच रहा है? नहीं, क्योंकि ये गरीब है ही नहीं ना। मतलब आप मुझे बताएं डॉक्टर शमशाद अख्तर क्यों सोचें? He is the finance minister, यार। She is the finance minister. She is the finance minister. हाँ, but she believes in market economy, ना मैन, you know। वो सर गरीब मर जाएगा बेचारा। तो वो मरने दें, उन्हें क्या, उन्हें इन लोगों को तो कोई लेना देना नहीं होता ना। ये तो वैसे ही है जैसे कि आप एक कैंसर का कल 8 बच्चे फंसे भैया, थे। आप कैंसर का एक ये आप ज्यादती कर रहे हैं सर। कल 8 बच्चे फंसे थे, आपने पूरे शो में एक, ऑफ कोर्स दैट वाज द कैफियत। ओ भाई, करोड़ों बच्चे महंगाई से मर रहे हैं सर। डॉक्टर शमशाद अख्तर नहीं हूं ना। बट यू आर नॉट डूइंग फेयर एनालिसिस। मैं कल आप बड़े दुखी थे 8 के लिए, आज 8 करोड़ की महंगाई का मसला है यार। तो यही तो रो रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देयर इज नो विल, ना ही इनके पास कोई सोल्यूशन है। देखो, सोल्यूशन तो ये है ना कि मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि यार आपको IMF हरगिज ये नहीं कहती कि आप हर सूरत बिजली का इतना बिल बढ़ाएं। वो ये कहते हैं कि ये आपने अपने टैक्स दिखाए हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये हमारे अखराजात हैं। निगरान हुकूमत में कैपेसिटी नहीं है ना सर, तो नुसरत उनको जावेद दी है ना, एम्पावरमेंट किया है ना, तो क्यों नहीं डिलीवर करेंगे? यही तो मेरा सवाल है। इसलिए कि वो कहो मैं उसी को बोल आ गए ना वहीं। चूहे माया खंड खीर खाया, ये वो आए हैं, ये तो रौनक लगा के आए। तो यही तो सदर पाकिस्तान कहता है कि महंगाई से बचना तो 90 दिन में इलेक्शन कराओ, होती रहेंगी डिलिमिटेशन। अच्छा भाई, ऐसा करना, आज बारिश जो हुई थी ना, बहुत ह्यूमिडिटी, वो अलवी साहब ने रात तहज्जुद पड़ी थी, उनकी दुआओं के नतीजे में हुई है, इसलिए आप आज तुम्हें काम। आप क्यों एक तरफ खड़े नहीं हो सकते? किसके साथ आ रहे हो? बल्बी के साथ? सर, उन गरीबों के साथ खड़े हो मैं गरीब जो मौत के मुंतजिर हैं। जब मैं गरीबों के साथ खड़ा होके, जब मैं ब्रॉडर लेवल पे, तो मैं उस वक्त मैंने दुहाई मचानी शुरू की। मैंने कहा ये जो डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतखाब है, ये वाज़ेह अल्फाज में दे रहा है कि गरीब की जिंदगी मजीद अजीरन बनाने का फैसला हो गया है। डॉक्टर शमशाद अख्तर से पहले कौन सा दूध और शहद की नहरें थी, तभी भी 25,000 बिल आ रहा था सर। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि फिर होगा क्या, कि होता यह है कि जब एक कफन चोर की तो कहानी शुरू हुई, तो आपने सुनी होगी ना, फिर उसके बेटे ने जो किया था, तो वो फिर वो पुराने कफन चोर की ज्यादतियां भूल गए थे। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि अब जो नए कफन चोर आए हैं ना, ये हमारे साथ वही करेंगे। मतलब आप कन्विंस्ड हैं कि अल्लाह हमें आजमाएगा और हम आजमाइश के लिए तैयार रहे हैं। आपका ये तज्जिया जो धीमा धीमा तज्जिया, गुर्बत पे आप बात ही नहीं करना चाहते, गरीब पे आप बात ही नहीं करना चाहते, फिर आप किस आज आप बैठ के आप यानी बहुत बड़े
साहिर लुधियानवी बन गए हैं, तरक्की पसंद अदीब बन गए हैं माशाल्लाह, मैं कि चाहता हूं- भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती वगैरह वगैरह। आप और गरीबों की बात करो, आगाज तुम करते हो आइन से। उस वक्त जब मैं कल अपना शुरू हुआ, मैंने कहा "ओ खुदा के लिए, क्या मैं और तुम ये मुकाबला करें आइन का माहिर बनना है, और डिस्कस करें कि डॉलर के साथ क्या हो रहा है, और डिस्कस करें कि बिजली के साथ क्या हो रहा है"। मैंने पहले सेगमेंट में तो आप आपको क्यों कहा, नहीं कहते कि कौन कर रहा है? जिसने 16 महीने कयामत ढाई, उनको कटहरे में खड़ा करें। सर, जो IMF प्रोग्राम को डीरेल करके उनको कटहरे में खड़ा करें। तो किसने डीरेल किया? 16 महीने कौन रह के गया? अच्छा, जिन्होंने डीरेल किया, इस गरीब की कौन सुने? जिन्हें डीरेल किया गया, उनके लिए आप बहुत अच्छे मकाम से जो है वो शफकत के हवा चल नुसरत रही जावेद है। साहब, अल्लाह ने आपको ताकत दी है जिनको ना कलम की और मुझे- लफ्जों की। नहीं, आपने इतनी खूबसूरती से सजाया कि हमें- इनसे 16 महीनों से अच्छे खान था, खान से अच्छे 16 महीने वालों थे, और 16 महीनों वालों से। व्हाट इज दिस यार? आपने स्टेप वाइज कर दिया कि ये बुरे, इनसे अच्छे पिछले थे, उससे अच्छे पिछले थे। यही होगा, देख लेगा, यही इंतजार कर लेते हैं ना, कुछ दिन ठहर जाए, 6 हफ्ते ਤੁਸੀਂ बाद। ਸਾਨੂੰ 47 तक वापस ले गए हो। मैं कौन होता हूँ? मैं तो भैया, हम तो हालात को देखते हैं, और दूसरा खुदा का वास्ता है, इस गलत फहमी से निकल लो कि हमारी को बात सुनता है। ये जो हुक्मरानों में बैठे हुए हैं ना, अभी एक टेलीफोन आएगा, हम सारे औकात में आ जाएंगे आधे सर, सेकंड। टाइम- इसीलिए लोग हमसे नफरत करते टाइम हैं, खत्म हो लोग गया। नहीं सुनना चाहते, वो कहते हैं शुरू बहुत में नहीं, शुक्रिया आइंदे होते कौन है, नुसरत अली जावेद आओ। साहब। जा। नाजरीन, इसको बददुआ समझ लें या इसको हकीकत समझ लें, आपके हालात नहीं बदल सकते। मैं दुआ गो हूं, आप भी दुआ करिए। अल्लाह हाफिज।